اردو ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے میں ہوں متانت خان. میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے اور گڈ ایوننگ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سن شائن ریڈیو اور اردو ٹی وی ٹورنٹو ایک ساتھ آپ کے لیے بہت سارے پروگرام پیش کرتے ہیں، اور اسی نوعیت کا ایک اور پروگرام ہم آج آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں. اور اس پروگرام کو اسپانسر کیا گیا ہے آئی آئی پی سی کینیڈا، یعنی کہ انٹرنیشنل اسلامک پروپیگنڈیشن سینٹر آف کینیڈا. اور ان کی جانب سے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اردو ٹی وی ٹورانٹو پہ. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم آپ ٹھیک السلام ٹھاک ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت خوش ہوئی کہ آپ آج اردو ٹی وی ٹورانٹو پہ ہیں، جی جی اور کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیے، اور یہ مجھے بتا دیں کہ آج آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کیا جی ہوگا. میں اپنے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں قرآن مجید کو ایکسٹینسولی خود پڑھا اور سمجھا ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے مجھے. تو جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہ میں لوگوں تک پیش کرتا رہتا ہوں. مختلف لیکچرز ہیں، میرے ویب سائٹ ہے IIPCCanada.com، IPC TV بھی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں میری. اور میں آج جو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا لوگوں کے سمجھانے کے لیے کہ عام معاشرے میں عیسیٰ السلام کے بارے میں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، واپس آ رہے ہیں، یہ اصل میں کرسچنز کا بلیف ہے، جوز کا بلیف ہے. قرآن مجید میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ میں چند آیتیں پیش کرنا چاہوں گا. چلیں تو آپ آج کا بیان پیش جی کیجیے. جی، لائف اینڈ ڈیتھ کے تو اوپر. انشاءاللہ پھر آپ سے بات چیت جی ہوگی. جی، شکریہ. تو میں آپ لوگوں کو اگر لوگ ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں تو اگر قرآن مجید کھول لیں تو زیادہ مناسب ہے، نہیں تو بعد میں کھول کے دیکھ لیے گا. میں ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں پیش کروں گا، اور اس آیتوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فالو کرتے جائیے گا تو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا، بعد میں دیکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت ہے سورہ آل عمران، اس کی تیسری صورت ہے، اس کی 45 آیت ہے. اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، اور بشارت دیتا ہے کلمے کی اپنے پاس سے، اس کا نام المسیح عیسی ابن مریم ہوگا، وہ اس دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوگا اور اللہ کے قربت والوں میں ہوگا. یہ آیت میں اس میں اللہ تعالیٰ ملائکہ فرشتوں کے ذریعے مریم علیہ السلام کو خوشخبری بشارت دے رہے ہیں ایک کلمے کی جس کا نام المسیح عیسی ابن مریم ہوگا. تو یہ اس میں خاص بات یہ دیکھیے گا کہ جو بیشنگ ہوئی یہ اس میں نام ان کا المسیح عیسی ابن مریم، پورا نام ان کا ماں کے ساتھ منسلک کر کے اس لیے دیا گیا کہ آپ کا کوئی شوہر قرآن میں مینشن نہیں ہے. تو وہ کہتی ہیں آل عمران 3 کی 47 آیت میں قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. انہوں نے کہا، مریم نے کہا کہ یہ میرے یہاں بیٹا کیسا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا. کہا اسی طرح بغیر بشر کے چھوئے اللہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اذا قضى امرا، جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی امر کا، فانما یقول له کن فیکون، بس وہ کہتا ہو جا اور ہو جاتے. تو یہ جب بشارت ملی تھی ان کو ایک بیٹے کی، تو مریم نے کہا ہیومن لاجک کے طور پہ میرے یہاں کیسے بشر ہوتے ہیں، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس سے اللہ چاہتا ہے اسی طرح بغیر چھوئے ہو سکتا ہے، اور وہ جس اللہ تخلیق کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. اچھا، اب اسی کانٹیکسٹ میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اور آگے جا کے دیکھیے ان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے مریم کو اس بچے کی خوشخبری جب دے رہے ہیں تو اس میں ساتھ میں فرشتے یہ بھی کہتے ہیں. آل عمران 3 اس کی 48 آیت ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ عیسیٰ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کتاب کا علم دے گا، اور حکمت کا علم دے گا، اور تورات کا علم دے گا، اور انجیل کا علم دے گا. یہ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، عیسیٰ السلام کو اللہ علم دے گا 4 چیزوں سے. اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ کرسچنز یہ بتاتے ہیں، ان کی جو بائبل ہے اس میں کہتے ہیں گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، اس میں کہتے ہیں گاسپل رائٹرز کہتے ہیں کہ جیزس نے پریچ کی گاسپل، انجیل، بس انجیل. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اللہ ان کتاب کا، والحکمت حکمت کا، والتوراۃ والانجیل، اور تورات انجیل. تو کتاب یعنی لکھے ہوئے کا علم دے گا،
حکمت جو دانائی ہے اس کے علم دے گا، تورات کے معنی قانون ہے، قانون کا علم دے گا، اور انجیل خوشخبری کا علم دے گا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ آگے سورہ 3 کی 46 میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے چھوٹی عمر میں بھی اور بڑے ہو کر بھی، بڑھاپے میں، کمزوری میں، اور اصلاح کرنے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ یہ جو اللہ ان کو علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا، انجیل کا، وہ کلام کرے گا، عیسیٰ السلام کلام کریں گے، اس میسج جو اللہ نے ان کو دے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ بچپن میں ہی اس کا کلام کریں اور کاہل ہونے کے بعد بھی کلام کریں گے۔ اور سورہ مریم 19 میں وہ عیسیٰ السلام کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، جب پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ کہا بے شک میں اللہ کا نوکر ہوں، بندہ ہوں، اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا۔ تو قرآن میں یہ پتہ چلتا ہے عیسیٰ السلام نے پیدا ہوتی اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کلام کر رہے ہیں لوگوں سے، چھوٹی عمر میں ہی کہہ رہے ہیں کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا نوکر ہوں، بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ یہاں دیکھیے پھر نوٹ کریں، پہلے کتاب لکھا ہوا دیا، یہاں یعنی انجیل نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ اب اور میں آگے، یہ تو ان کا وہ ہے۔ اب اللہ نے عیسیٰ السلام کو خاص طور پہ میریکل بھی تھے، معجزات بھی دیے تھے، اس کا ذکر آتا ہے آل عمران 3 اس کی 49 آیت، وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُم، اور رسول بنا کے بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ السلام کو، انی قد جیتکم بآیۃ من رب، بے شک یہ آیت ہے اپنے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یہ کہ میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے جیسے کہ ایک پرندہ ہو، اور جب میں اس میں پھونک دیتا، جب میں پھونک دوں اس میں، پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کی اجازت سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑ کے اور اس کی جو ہوتے ہیں مطلب جو اندھے اور کوڑ کی بیماری کا علاج کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندگی، موت پر زندگی کی طاقت دیتا ہوں، موت پر زندگی کی، زندہ ہونے کی صلاحیت دیتا ہوں۔ اور وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور خبردار کرتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم گھروں میں اسٹور کرتے ہو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک یہ آیت ہیں تمہارے لیے تاکہ تم مومن ہو۔ اب اس میں پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے بتائے اس قرآن کی آیت میں، کہ وہ پرندے کو مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، اسے پھونک دیتے ہیں، وہ اڑ جاتا ہے، پھر وہ جناب کوڑ کی اور اندھوں کی علاج کرتے ہیں۔ اور جو خاص بات ہے اس آیت میں وہ یہ، میں زندہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، موت پر زندگی کی طاقت اللہ کی اجازت سے، یعنی مر جائے اور پھر زندہ ہو جائے، اس پہ مردے پہ زندہ ہونے کی طاقت دوسرے کو بھی اور آپ کو بھی طاقت، یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ پاور رکھتے تھے ان کو، اگر ایسا شخص ہو جس کو مار ہی نہیں سکتے آپ، مردے سے زندہ ہو جائے، تو وہ عیسیٰ السلام کو اللہ نے صلاحیت دی تھی۔ تو جب ایسی صلاحیت دے دی جائے کہ مردے سے زندہ ہو، تو ایسے شخص کو آپ مار نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مار سکتے؟ کیونکہ اللہ نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی میں زندگی، موت پر زندگی کی طاقت رکھتے تھے وہ زندہ ہونے کی، تو ایسے شخص کو آپ مان نہیں سکتے۔ تو وہ لوگ پلان کرنے لگے ماننے کا، جبکہ اللہ نے عیسیٰ السلام کو یہ طاقت دے دی تھی، وہ مردے سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے ان کو ماننے کی پلاننگ کری، اور اللہ بھی پلانر ہے اور بہترین پلانر اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دیکھیے یہ چیز جو تھی کہ ان کو مردے سے زندگی ہونے کی طاقت جو دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ عیسیٰ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو موت کے اوپر زندگی کی طاقت تھی، تو ایسے شخص کو آپ مان نہیں سکتے۔ لیکن لوگوں نے پلان کر لیا کہ ہم ماریں گے، اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے، اور دیکھ لیں آپ کیسے ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، سورہ آل عمران 3 اس کی 55 آیت، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے وفات دوں گا اور بلند کر دوں گا اپنی طرف، اور مطہر کر دوں گا ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو تیری اتباع کرتے ہیں ان کو فوقیت دوں گا ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں قیامت کے دن تک، اور پھر تم میری طرف لوٹائے جاؤ گا، پھر میں فیصلہ کر دوں گا بیمار جو تم لوگ اختلاف کر رہے ہو۔ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے وفات دوں گا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کو موت پر زندگی کی طاقت تھی ان کے پاس زندہ ہونے کی، تو ان کو کوئی مان نہیں سکتا تھا، تو اللہ کہتا ہے بے شک میں تمہیں وفات دوں گا، جبکہ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ ہی وفات دیتا ہے اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے۔ عیسیٰ السلام کو خاص طور پہ صرف پورا قرآن میں ایک عیسیٰ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو موت پر زندگی کی طاقت دے رکھی تھی، تو ان کو اللہ کہتا ہے کہ میں وفات دوں گا، یعنی لوگ تجھے نہیں مار سکتے، میں وفات دوں گا، کیونکہ موت کی زندگی ان کو مارتے ہو زندہ ہو جاتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ میں تجھے وفات دوں گا، وہ رافع، اور پھر بلند کر دوں گا، وفات کے بعد بلند کروں گا اور پھر طہارت کر دوں گا۔ تو یہ سٹیپس یاد رکھیں، پہلے وفات ہے، پھر بلند ہے، اور پھر مطہر ہے، یعنی انی متوفی کا وہ رافع کے لیا وہ مطہر کا من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تک ان لوگوں جو عیسیٰ السلام کو فالو کریں گے، یعنی کہ ہم لوگ مسلم لوگ عیسیٰ السلام کو جو مانتے ہیں قرآن میں جو آیا ہے، ہم لوگ کو فوقیت دے دی قیامت تک ان لوگوں پر جو لوگ ان کے ساتھ کفر کرتے آ رہے ہیں، جو عیسیٰ السلام کی پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ کرتے آ رہے ہیں اور کفر کرتے آ رہے ہیں، ان کی کمپیریٹیولی ہم کو فوقیت دے دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک، اور پھر جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر لوگ اکثر ہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے کہا یہ توفع، جو متوفی کا جو ہے لفظ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں معاشرتوں میں موت اور متوفی کا دو الگ الگ ورڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورہ زمر میں بتاتا ہے 39 کی 42 میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ اب یہاں دیکھیے اللہ وفات دیتا ہے ہر نفس کو موت کے وقت۔ تو اب دیکھیے یہاں پر آپ دیکھیں وفات کا بھی لفظ ہے اور موت کا بھی لفظ ہے ایک ہی آیت میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یعنی موت کے وقت نفس کو وفات دینا یعنی پورا کر دیتا ہے، نفس کو پورا کرتا ہے موت کے وقت۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ نفس کو پورا کر دیتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، ڈیتھ کے وقت نفس کو پورا کر دیتا ہے، یہ یہاں پر ہمیں بتا دیا۔ پھر دوسرا لفظ تھا رافع کا، رافع کہتے ہیں فزیکل اٹھا لیا، تو قرآن مجید میں دیکھیں رفع کا کیا ذکر ہے اور کیا ہے، رسولوں کو بارے میں رفع کے بارے میں اللہ تعالیٰ بلندی کے، رفع کے معنی بلند ہونا، اس کا کیا معنی ہے اور سمجھ آئیں گے آپ کو۔ یہاں قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ 2 اور اس کی 250 آیت، تلک الرسول فضل اللہ بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن کو بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے اور بعضوں کو اللہ نے کلام کیا اور بلند کیا، ورفع رفع بعضهم درجات، اور اللہ نے بلند کیا درجات کے اندر۔ تو عیسیٰ السلام کا درجہ الگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا درجہ الگ ہے، نوح علیہ السلام کا درجہ الگ ہے، سب کو درجات میں اللہ نے بلند کر رکھا ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے۔ تو عیسیٰ السلام کی جو رفع کا ذکر ہے کہ فزیکل نہیں اٹھا لیا، ان کو درجات میں بلند کیا اللہ تعالیٰ نے اور کافروں سے مطلب وہ کر دیا۔ اچھا اب کیا ہوا، جب عیسیٰ السلام کو اللہ نے یہ بتایا کہ میں تجھے وفات دوں گا، تو عیسیٰ السلام نے آخری خطبہ دیا وفات ہونے سے پہلے، اور وہ کہتے ہیں سورہ صف کے اندر 61 کی 6 میں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کے ساتھ میرے بعد سے آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آئے وضاحت کے ساتھ، تو قالوا ھذا سحر مبین۔ اب دیکھیے عیسیٰ السلام اپنی آخری خطبہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے بتایا میں تجھے وفات دوں گا، یعنی وہ نہیں مار سکتے، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے، میں وفات دوں گا اور پھر بلند کر دوں گا درجات میں۔ تو عیسیٰ السلام نے اپنی قوم کو بلا کے بنی اسرائیل کو کہا کہ میں رسول تمہاری طرف، میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، اور میں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد میں نہیں آ رہا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں نہیں آؤں گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کے نام احمد ہے۔ تو عیسیٰ السلام نے اپنے جانے سے پہلے، وفات ہونے سے پہلے ایک پیشنگوئی کر دی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ انہوں نے پیشنگوئی کر دی۔ اور دیکھیے اور بھی وہ پیشنگوئی کیا کرتے ہیں، سورہ مریم 19 کے اندر اور اس کی 33 آیت ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو میرے اوپر، عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں سلامتی ہو میرے اوپر جبکہ جس دن میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو میرے جب میں مروں گا، اور سلامتی ہو جب میں دوبارہ زندہ کیے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا رہا ہے، عیسیٰ السلام یہ بتا رہے ہیں، ایک تو انہوں نے بشارت دی کہ میرے بعد احمد آئے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ سلامتی میں پیدا ہوا، سلامتی میں مروں گا،
اور سلامتی میں زندہ اٹھائے جاؤں گا. یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ میں وفات دوں گا تجھے اور بلند کر دوں گا. تو ان ادر ورڈ دوسرے کوئی نہیں مار سکتے، کہ وہ سلامتی میں موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سلامتی میں وہ عیسیٰ السلام کہہ رہے سلامتی میں پیدا ہوا، سلامتی میں مروں گا اور سلامتی میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. تو یہ عیسیٰ السلام کی پیشن گوئیاں تھیں. ایک تو یہ کہ سلامتی میں پیدا ہوئے، سلامتی میں موت آئے گی. یہ قرآن مجید میں عیسیٰ السلام نے اپنی موت کے لیے پریڈکشن کری سلامتی کی. اور ایک پریڈکشن یہ کری کہ میرے بعد، یعنی وہ نہیں آئیں گے، میرے بعد آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پریڈکشن انہوں نے کری اور عیسیٰ السلام نے یہ بتایا. اب آپ دیکھیے کہ عیسیٰ السلام کے بارے میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے کہا وفات دی تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اور انہوں نے کہا ہم نے عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا. تو اللہ کہتا ہے وما قتل وما صلب، تم نے قتل نہیں کیا، تم نے سلیب نہیں دی اور ہم نے تمہیں شبے میں ڈال دیا. اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں وہ شک میں ہیں، اور وہ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا. اگر وہ اتباع کر رہے ہیں ظن گمان کی، اور انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا. یہ بات جب اللہ نے وفات دی تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. تو اللہ کہتا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سلیب بھی دی. کیونکہ اللہ نے عیسیٰ السلام نے بتایا کہ مجھے سلامتی وفات ہوگی، موت آئے گی، اور سلامتی میں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور یہاں پر جو وفات ہونے کے بعد جب اللہ نے وفات دی تو انہوں نے کہا ہم نے کر دیا، یعنی وفات ہونے کے بعد لوگوں نے کہا ہم نے قتل. تو اللہ کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سلیب بھی نہیں دی. اور یہ تو ان کو ایسا شبے میں ڈال دیا کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم کر بیٹھے. تو اس طرح مطلب، اور پھر اللہ کہتا ہے بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ نے رفع کر دیا. اب یہ بات رفع جو آیا یہاں پر، یہ پروف کر رہا ہے کہ وفات کے بعد رفع کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس آیت میں انی متوفی کا، تو میں وفات دوں گا. اور پھر دیکھیے انہوں نے بعد میں دیکھا بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. تو یہاں پر میں یہ اس آیت پہ ختم کرتا ہوں کہ رفع جو ہے وہ وفات کے بعد ہے. تو آپ جو ہے وفات پا گئے، اور آپ نے جانے سے پہلے انہوں نے آخری خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی. سامعین، اس وقت ہماری بات چیت چل رہی ہے محمد شیخ صاحب سے، جن کا تعلق ہے جناب IIPC کینیڈا سے، اور بہت اچھا بیان جاری ہے. اور اس سلسلے میں چاہوں گا کہ محمد شیخ صاحب آپ اس جو بیان ہے آپ کا اس کو اور جاری رکھیں، کیونکہ تھوڑا سا تشنا رہ گیا ہے. جی تو اس کو کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ سے سوال جواب بھی ہوں گے. جی شکریہ. اچھا، اب یہ میں ایک سورہ زخرف کی اور 43 آیت ہے اس کی 61، سورۃ زخرف 43 اور اس کی 61 آیت. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور اللہ نے عیسیٰ السلام کو علم بنایا گھڑی کا، یعنی کہ نالج آف دی آور، یعنی جب وقت آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، اس دن کیا ہوگا، اس دن دا نالج آف دی، یعنی وہ نالج جو عیسیٰ السلام کے ساتھ کیا ہوگا اس دن، وہ اللہ نے پہلے سے قرآن میں ہمیں بتا رکھا ہے. وہ کیا بتا رکھا ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر 116 کی آیت میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دو خدا مانو؟ تو وہ کہتے ہیں قالوا سبحانک، کہ پاک ہیں آپ ذات، میرے لیے ایسا نہ تھا کہ میں وہ کہتا جو حق نہ ہوتا، اور اگر میں ایسا کہتا تو آپ ضرور جانتے. آپ جانتے ہیں میرے نفس میں کیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے نفس میں کیا. بے شک آپ غیب کا سارا جاننے والے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں عیسیٰ السلام ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وكنت علیم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. اور میں نے جو کچھ میں نے کہا ان کے لیے جو کچھ مجھے آپ نے آرڈر دیا تھا اس کے ساتھ کہ بندگی کرو اللہ کی، جو میرا رب بھی اور تم سب کا رب ہے، اور میں ان لوگوں پر شہید تھا، گواہ تھا جب تک میں ان لوگوں میں تھا. فلما توفیتنی، پھر دیکھیے آگے وفات، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب، آپ رقیب تھے اللہ تعالیٰ، وانت علی کل شیء، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ گواہ ہے. تو یہاں پر قیامت کے روز اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، عیسیٰ السلام جو ہے اس دن کی نالج کے، آور کے، اس دن کے گھڑی کے مطلب علم ہے.
تو علم کیا ہے کہ عیسیٰ السلام سے سوال کیا گیا کیا تم نے ایسا کہا تھا، انہوں نے انکار کرا، اور پھر کہا جب تک میں ان لوگوں موجود تھا آپ اس بات کے گواہ تھے، جب آپ نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے. یعنی عیسیٰ السلام یہاں پر یہ صاف صاف فلما توفیتنی، بس جب آپ نے مجھے وفات دی کنت رقیب، آپ اس کے جاننے والے. تو پھر یہ بات یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی چیز جو انہوں نے کہی کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اور دوسری چیز یہ کہ سورہ 4 کی 159 میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ ضرور ایمان لائے اپنی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن تک عیسیٰ السلام قیامت کے روز گواہ ہوں گے ان کے اوپر کہ یہ وہ جو انہوں نے کہا کہ جب مجھے وفات دے دی آپ اس بات کے وہ تھے. انہوں نے قیامت کے روز بھی کہا، ایک تو اللہ نے کہا میں وفات دوں گا، پھر رفع کر دوں گا، پھر قیامت کو عیسیٰ السلام اس دن کے نالج کے آور کے وہ ہیں علم ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ گواہ تھے. اور پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہر اہل کتاب میں سے لوگ جتنے بھی ہیں ان کو ایمان لانا پڑے گا اپنی موت سے پہلے کہ عیسیٰ السلام ہمارے پر قیامت کے دن گواہ ہوں گے. تو یہ یہاں پر بات ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ ہم سوال اور جواب کریں، جی میں چاہوں گا ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے، جی. لیکن اس سے پہلے آپ کچھ اپنے جو آپ کا جو مشن ہے اس کے بارے میں کچھ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ کیا مشن ہے آپ کا. میں نے زندگی میں ایک تو قرآن مجید خود ترجمے سے پڑھا ہے، اور میرا یہ گزارش ہے لوگوں سے، ہم مسلمان قوم جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں ان کو قرآن کو عربی میں پڑھنے سے اب آگے بڑھنا چاہیے. مختلف نیشنز یہاں پر امریکہ میں، کینیڈا میں اور مختلف کنٹریز میں آئے ہوئے ہیں، یہاں پر کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، جوڈازم ہے. تو آپ بھی اپنے دین کو پڑھنا سیکھیں، عربی میں پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو گائیڈنس ملے. اور قرآن مجید جو ہے سبجیکٹ وائز ہے، اور قرآن میں سارے سبجیکٹس مکسڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو جیسے عام کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک سبجیکٹ پڑھنا پڑتا ہے، قرآن میں سے ایک سبجیکٹ نکال لیں، اور جیسے میرے لیکچرز وغیرہ ہیں آپ یوٹیوب پہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، ایک سبجیکٹ کے اوپر پہلے پڑھے اور سمجھے. آج جیسے ہم نے عیسیٰ السلام کی زندگی اور وفات کے بارے میں بات کی، ان کو کیا دیا گیا، کتاب، حکمت، تورات، انجیل، اور ان کو وفات کیسی ہوئی وہ بھی تھوڑا سا میں نے جلدی بتا دیا. لیکن میرا مشن یہی ہے کہ آپ لوگ انسانوں کو، مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ترجمے سے پڑھیں قرآن کو اور اس کی روح کو سمجھیں، اور سبجیکٹ وائز. سامعین آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی ٹورانٹو، میں ہوں متانت خان. ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں. اور آج ہمارے جو گیسٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ ہیں جناب محمد شیخ صاحب. ان کا تعلق ہے IIPC کینیڈا سے. اور اس مشن کے بارے میں سب سے پہلے ہم محمد شیخ صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تو ہے، لیکن یہاں کینیڈا میں آپ نے جو یہ مشن اسٹارٹ کیا ہے، اس کا چونکہ بہت سارے مشن یہاں پہ ہیں، یعنی اسلامک لحاظ سے بہت سارے یہاں پہ یعنی کہنا چاہیے گروپ بنے ہوئے ہیں. آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں یہاں پہ کینیڈا میں؟ کیا مشن لے کے آئے ہیں آپ؟ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے اینڈ میں بتایا تھا، پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ میرا یہ ڈائریکٹ قرآن کو بغیر ہسٹری سے، بغیر احادیث کے، ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنا آیات سے. آیات کیونکہ اللہ کی ہوتی ہیں، ایک آیت اللہ کی آیت، دوسری آیت اس کو ایکسپلین کرتی ہے. اور ایک ٹاپک لے لیں قرآن کا اور اس میں سے دیکھیں کہاں وہ آیتوں کو جمع کریں اور پھر اس سبجیکٹ کو پڑھیں. اور پیرنٹ چلڈرن شروع سے پڑھنا سیکھیں بچپن سے، تاکہ چھوٹی عمر سے بچوں کو بھی ایجوکیشن ہو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بیسک میرا ایجوکیشن کا مشن کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو، جیسے میں نے خود پڑھا سمجھا تاکہ مجھے پتہ چلے قرآن میں کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر عربی میں پڑھ کے ہم لوگ زندگی گزار دیتے ہیں اور کلچر کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو. اس لیے کہ یہ میرا مین ہے کہ چاہتا ہوں کہ میں لوگ خود پڑھیں. اور ہمارے یہاں عربی میں قرآن پڑھاتے ہیں، اور احادیث جو ہیں وہ معاشرے میں مولوی صاحب بتاتے رہے ہوتے ہیں. تو قرآن تو عربی میں رہ جاتا ہے، زیادہ تر لوگ عربی جانتے ہیں، اس کے قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں. اور اگر معنی بھی بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ پیچھے ایک نریشن سٹوری بتاتے ہیں، تو لوگ وہ سٹوری یاد کر لیتے ہیں، آیت پھر بھول جاتے ہیں اس میں آیت میں کیا مقصد تھا. آیت ہمارے لیے گائیڈنس ہے، تو ہمیں آیت کو پہلے سمجھنا ہے اپنی زندگی صحیح کرنے کے لیے. اچھا، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جی تھوڑا ممکن ہے کہ آپ کو مشکل بھی لگے کچھ سوال. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے سن شائن ریڈیو پہ آ کے بھی کچھ اپنے بیانات دیے ہیں، اور وہاں سے بھی بہت سارے میرے پاس سوالات آئے ہیں، میں وہ بھی پوچھنا چاہوں گا. اصل میں ہوتا یہ کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو مہمان ہوں ان کی مطلب کہ جو کچھ بھی آپ نے پوچھنا چاہیں وہ ریسپیکٹ کے ساتھ پوچھیں، اور ریسپیکٹ کے ساتھ ہی اس کے جوابات دیے جائیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ آپ یہ بتائیے کہ جیسے عام طور پہ
پاکستان میں کہا جاتا ہے شیعہ سنی یا آپ قادیانی لے لیں، مختلف گروپ لے لیں، کیا آپ کی بھی کوئی گروپ بندی ہے یا آپ ایک ہی مطلب کسی چاہے سنی کر لیں چاہے شیعہ کر لیں ان کی ہی ڈگر پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، میں شیعہ سنی کے ڈگر پہ بالکل قطعی کام نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ دونوں جو گروپس ہیں یہ بنے ہوئے ہیں ہسٹوریکل جو احادیث جو سے چلی آ رہی تاریخی جی تاریخی باتیں ہیں، اس میں وہ جو ہیں 4 خلیفہ جو ہیں ان سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں وہ سنی مانتے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان بتایا گیا اس سے شیعہ مانتے ہیں، حضرت علی، فاطمہ، یہ لوگ سب، امام حسین سے. تو یہ جو ہے یہ ہسٹوریکلی ڈسپیوٹ ہے، اس کا قرآن سے بالکل تعلق نہیں ہے. کچھ بھی قرآن میں نہ کسی اصحابی کا نام ہے اور نہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا نام ہے. تو یہ پورا ٹوٹل شیعہ سنی کا جو ہے وہ گروپ وہ احادیث کی بیس پر ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں انبیاءوں کا ذکر ہے، اور وہ انبیاء ہمارے اسوہ حسنہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نوح علیہ السلام ہے، بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، 18 نبی ہیں. ان کو ہمیں سمجھنا ہے اور اللہ نے ان کا جو ذکر کیا ان سے ہمیں ہدایت لینی ہے. تو میں یہ جو گروپس ہیں ان سے میرا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا نام میں اپنے کو مسلم کہتا ہوں، اور وہ بھی اللہ کا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ہم کو مسلم بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمیں مسلم بنا دے اپنے لیے، لاکا تیرے لیے. تو مسلم اللہ کے لیے جب بن سکتے ہیں جب ہم اللہ کی آیت کو مان کر عمل کریں. اور وہی کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ایک ایسی ذریت مسلم اٹھا جو تیرے لیے ہو. تو ہم کو مسلم اللہ کے لیے بننا، ہم کسی اسکول آف تھاٹ کے لیے مسلم نہیں بن رہے کہ ہم اس کو مان لیں، اس گروپ کو جوائن کر لیں یا اس گروپ کو جوائن کر لیں تو ہم اس کے مسلم ہو جائیں. جیسے شیعہ مسلم، سنی مسلم، قادیانی مسلم، اور کرسچن مسلم، ہندو مسلم. یہ مسلم تو مطلب سب ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. مسلم کا معنی سبمٹ کرنا، سر تسلیم خم کرنا. تو وہ مسلم جو ہیں وہ اللہ کا بننا ہے ہمیں، اور اللہ کا جب بنے، جب اللہ کی آیت پتہ ہو اس پہ بلیو کرے اور عمل کرے. بہت سی بات کہی. اور یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو شیعہ اور سنی حضرات ہیں زیادہ تر احادیث کے اوپر ان کا مطلب کہ چلتا ہے، لیکن وہ قرآن کو بھی فالو کرتے ہیں، ان کو یعنی جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کو بھی فالو کرتے ہیں. تو کیا ان سے مختلف ہو گیا آپ کا مشن یا وہی ہے؟ جی نہیں، بالکل مختلف ہے. وہ لوگ قرآن سے جو احادیث ہے، قرآن کی آیت کی جو احادیث منسلک ہے اس کو مان رہے ہیں. اور شیعہ کی 4 حدیثوں کتابیں ہیں اور سنیوں کی 6 حدیثوں کتاب ہے. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی حدیث نہیں مانتے. وہ سنیوں کی 6 حدیثیں نہیں مانتے ہیں اور ایک آدھ کے علاوہ، اور پھر یہ 4 حدیثیں نہیں مانتے. تو ایک دوسرے منکر حدیث یہ لوگ ہیں. میں نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا، نہ پڑھا ہے، نہ میں اس کا پرچار کرتا ہوں. نہ پڑھا ہی نہیں تو پرچار کیا کروں. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ تر قرآن کی آیتیں بھی جوڑتے رہتے ہیں احادیث سے. تو وہ جو ہے نا وہ کور اپ ہو جاتی ہے آیت کی جو ایسنس اور انڈرسٹینڈنگ کی جو گائیڈنس کے لیے ہے وہ نہیں ہوتا. آیت بتائی، اس کے بعد سٹوری بتا دی آپ کو. جیسے میں نے پڑھی آیت تو آپ کے ذہن میں سٹوری آ گئی. جیسے میں کہوں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس سے تجھے پیدا کیا. اب اللہ کہہ رہا ہے پڑھنے کو، آپ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ تو اب آپ نے تو پڑھنا نہیں، آپ تو لائقہ بن گئے. جیسے انہوں نے کہا ماں نبی قاری، میں پڑھا لکھا نہیں، تو میں بھی پڑھا لکھا نہیں بن رہا. اور میں زیادہ تر جاہل رہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو بہت سے لوگ ہیں جو اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تو ہم بھی پڑھے لکھے نہ ہونا، بہت زیادہ سنت ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب باتیں جو ہے نا، جو اللہ کہہ رہا ہے پڑھ، تو ہمیں پڑھنا ہے اور پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا ہے. یہ تھوڑی کہ انہوں نے ان کو کہا پڑھنے کو تو ان تک رہ گئی بات. تو یہ سٹوریز جو ہے نا پیچھے جوڑ دیتے. تو میرا یہ بلیف ہے کہ ہمیں گائیڈنس کا خود پڑھنا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم احادیث کو ایک طرف کر دیں مکمل طور پہ، اور صرف قرآن کے اوپر جو کچھ اس میں ضابطہ حیات بتایا گیا ہے اس کے اوپر ہم چلیں. میرا یہ کہنا ہوگا کہ قرآن مجید کے سے آپ انڈرسٹینڈنگ لیں ایکسکلوسیولی قرآن سے، اور احادیث سے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، کیا واقعات ہیں ان سے ریلیٹڈ، وہ آپ پڑھ لیں اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن گائیڈنس کی کتاب جو تعلیل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ احادیث میں کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب اللہ کی کتاب ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے بھیجی ہدایت کے لیے. ہاں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں اور کیا کیا ہو رہا تھا، ان کے اصحابی کون تھے، ان کے فیملی ممبرز کون تھے، یہ ساری باتیں آپ کو احادیث میں مل جائیں گی. لیکن جو ٹرو کور آف میسج ہے اللہ جنت کے اندر جانے کے لیے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو قیامت میں کتاب رکھے ہے وہ یہی کتاب رکھے گا، اور اسی سوال کیا جائے گا، اسی سے آپ کو جواب دینا ہے.
تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دس از آر ٹیکسٹ بک آف دا ڈے آف ججمنٹ، نو ادر بک. اور کچھ سوال آئے جی جی اور ان کے جواب بھی اگر آپ دے جی سکیں. جی. وہ یہ کہ ایک سوال ہے کہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، جی جی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید میں دیکھیے کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں. یہ جو ہے نا هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اول بھی کہا اور آخر بھی کہا. یہ آخر لفظ قرآن میں آیا کئی جگہ. آخر کا مطلب ہوتا ہے دا لاسٹ، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ آخری کہہ رہے ہیں تو پہلا نبی کون ہے، دوسرا نبی کون ہے، تیسرا کون ہے، چوتھا کون ہے، بتائیے. پھر آخری کہیں گے نا آپ. تو پہلے ہی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے پہلا کون ہے، دوسرا تو آخری کا سوال ہی نہیں ہوتا. محمد رسول اللہ جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مور ہیں. یعنی کہ وہ تصدیق کر رہے ہیں نبیوں کو جو قرآن مجید، وہ ان کو اللہ نے اسٹیٹس دیا کہ نبی جتنے بھی ہیں قرآن میں مینشن ان پہ محمد رسول اللہ مور ہے. اور مور کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو سرٹیفائی کرنا، ویریفائی کرنا. اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے مور لگا دی ان لوگوں پر. مور لگانے کا مطلب سرٹیفائی کر دیا، یہ نہیں مانیں گے. تو سرٹیفائی کر دیا، ویریفائی کر دیا، لوگوں پر مور لگا کے یہ نہیں مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مور لگا کے ویریفائی کر دیا، تصدیق کر دی، مور لگا دی کہ نبی جو ہیں یہ جینوئن ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عہدہ دیا، ان کو یہ سٹیٹس دیا، ان کا یہ درجہ دیا کہ وہ نبیوں کی مور ہیں. تو یہ جو مہر کا کانسیپٹ ہٹا کے انہوں نے آخری لگا دیا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن مجید میں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ پروف دکھائیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے وہ آخری نبی ہے. جب پہلا نبی بتائیں، دوسرا بتائیں، تو تیسرا بتائیں، تو چوتھا بتائیں، تو لاسٹ بتائیں. جب یہ ہے ہی نہیں پہلا تو لاسٹ کیسے ہوگا؟ ایک اور سوال جی. کہ صاحب آپ نے ابھی خاتم النبیین نبیین کے بارے میں، خاتم جو ایک اگر عربی لحاظ سے کہا جائے تو ٹھیک ہے، ختم کا مطلب بھی مہر ہوتا ہے، لیکن جو عام جنرل، چاہے آپ سعودی عرب کے علماء کے لحاظ سے دیکھیں یا پاکستان میں بہت سارے علماء کے لحاظ سے دیکھیں تو خاتم النبیین کا مطلب یہ آخری نبی. یہ عربی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آپ تو رہے سعودی عرب نہیں، میں، وہی آپ سعودی آپ رہے، آپ خاتم النبیین کو، نبی جمع ہے. ایک سیکنڈ، خاتم جو ہے وہ نسبی حالت میں. آپ مجھے بتائیے یہ کہاں یہ کیسے کہہ رہے ہیں آخری؟ آخری لفظ الگ ہے، هو الاول والآخر. تو اول اور آخر الگ لفظ ہے. تو یہ خاتم النبیین اگر عرب ہی کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں. اور جتنے ٹرانسلیشنز ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے ما کان محمد، سورہ احزاب 33 اس کی 40 آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں پر جتنے ترجمے ہیں سب دیکھ لیں، انہوں نے آخری نبی نہیں لکھا ہوا، وہاں لکھا نبیوں کی مور. تو میں ترجمہ جو لکھ رہے ہیں لوگ وہی بیان کر رہا ہوں. اور ترجمے میں سارے علماء جتنے بھی ہیں وہ خاتم النبیین کو لکھتے ہیں مور نبیوں کی. اور آخر نبی یہ ویسے بول رہے ہیں. جو ترجمے میں خاتم النبیین جہاں آیت میں آیا وہاں مور لکھ رہے ہیں نبیوں. ترجمے دیکھ لیں سارے آپ. ایک سوال اور بھی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے کہ لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کہیں کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ میں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے آئے ہیں آج تک کہ محمد رسول اللہ کی وہاں پر روضہ مبارک سے مطلب ان کی قبر وہاں پر ہے، وہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملا مجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہو کہ ابراہیم کی قبر کہاں ہے، نوح کی قبر کہاں ہے، یا داؤد کی قبر کہاں ہے، یا فلاں پیغمبر کی قبر ہے. تو محمد کی کسی بھی پیغمبر کی قبر کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی جو معاشرے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ قبر ہے، وہ قبر نہیں ہے. وہاں اصحاب کہف ہیں، جو اصحاب کہف ہیں ان کے اوپر اللہ نے مسجد بنائی ہوئی، جو غالب ہے سورہ کہف میں آپ پڑھ لیجئے. لیکن محمد رسول اللہ نہیں، کسی کی قبر کا ذکر نہیں، بلکہ فرعون کی بدن کو اللہ نے کہا آج کے دن تجھ کو تیرے بدن میں محفوظ کر دوں تاکہ لوگ نشانی کے طور پہ دیکھ سکیں. تو اللہ نے فرعون کی باڈی کو پریزرو کیا ہوا ہے جب سے دنیا بنی، اور آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون کی باڈی پریزروڈ ہے. اور آپ جا کے ویریفائی کر لیں، پیغمبروں کا کسی کا کوئی ذکر نہیں کہیں پر بھی کہ پیغمبروں کو ہم نے پریزرو کر لیا کہ آپ دیکھ کے ان کی طرح داڑھی رکھ لیں، مونچھیں رکھ لیں، سنت رکھ لیں، بال بنا لیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پریزرو نہیں کیا، نہ ان کی قبروں کا ذکر کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں قرآن میں اصحاب کہف جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور وہ قرآن مجید میں لکھا ہے، وہ ان کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے. ایک سوال اور بھی ہے کہ مسلمان سود لینے کو حرام سمجھتے ہیں. جی آپ سے پوچھا گیا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے ایک ہے آیت وَعْلَمُوا أَنَّمَا، سورہ انفال 83 آیت ہے،
وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو بھی غنم پروفٹ ہے کسی بھی شے سے، من شیء کسی بھی شے سے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. تو یہ سورہ انفال کی آیت ہے، میں پڑھ رہا ہوں. وَعْلَمُوا جان لو انما غنمتم، یہ جو تمہیں پروفٹ ہو رہا ہے، منافع ہو رہا ہے، من شیء کسی بھی شے سے. یہ جو آیت ہے یہاں پر جنگ کا ذکر انہوں نے ڈال کے اور اس کو لوٹا ہوا مال کر دیا کہ آپ مار دھاڑ کریں اور لوٹ لیں مال، اور اس مال کو لوٹ کے لوٹ کے اندر کر دیا، جبکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے. تو میری نظر میں بڑھوتی جو ہے وہ جو آپ کو 20%، یہاں لکھا ہوا 20% دینا چاہیے، اگر نہیں دیں گے تو وہ آپ کے اندر مال میں بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ نے ہسٹری حدیث سے بنا دیا 2.5%، اللہ کے قرآن میں وہ 20% ہے، اور اگر نہیں دے رہے ہیں آپ تو وہ بڑھوتی آپ کے پیسے میں ہوتی جا رہی ہے، اس کو ربا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. بینک سے کوئی تعلق نہیں اس کا. ایک صاحب نے اور بھی پوچھا سوال جی جی کہ کینیڈا میں کینیبیس جو ہے وہ حرام ہے، وہ حلال ہے، جی جی یا کہہ لیجیے لیگل، سوری. جی جی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہر وہ چیز، جتنے بھی ڈرگز ہیں، ناٹ اونلی کینابس، میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی ڈرگز ہیں، آپ اگر اس کو میڈیکل پرپز پہ یوز کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نشے میں فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے. مطلب یہ قرآن میں فائدہ بھی لکھ دیا اللہ نے. تو نشے کو حرام اللہ نے نہیں کہا ڈائریکٹلی کہا، انڈائریکٹلی ضرور کہا، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے فائدہ لکھ دیا تو نشے کو، جو میڈیکل سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے جن لوگوں کا، سائیکک پرابلم ہے، سائیکوپیتھس ہیں، ان کو وہ ڈرگز دیتے ہیں تاکہ وہ ان بیلنس سے بیلنس ہو جاتے ہیں. اور جو نارمل ہیلدی آدمی اگر وہ لے رہا ہے اس کو ان بیلنس ہونے کے، یعنی نشے میں آنے کے لیے، تو وہ غلط ہو جائے گا اس کے لیے. لیکن اگر وہ لے رہا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور صحت کے پوائنٹ آف ویو سے، فائدے کے پوائنٹ آف ویو سے، اللہ کہہ رہا ہے فائدہ کیا ہے، اس میں فائدہ استعمال کریں. تو میں صرف کہنے میں نہیں، ہر وہ ڈرگس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نشہ ہوا جو ہے، خمر استعمال کیا ورڈ، جس کے معنی جو بھی ڈرگ ہے جس سے آدمی کو نشہ آ سکتا ہے. لیکن میڈیکل جیسے بے ہوش کرنا بھی ایک نشہ ہے، وہ بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا اس سے کم کر دیتے نشے میں آ جاتا ہے، سلیپ ہے. یہ ساری چیزیں دوا کے طور پہ اگر آپ لے رہے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ صرف اپنے نشے کے لیے لے رہے ہیں تو وہ غلط ہے. بہت بہت شکریہ. اصل میں وقت تو کافی ہو چکا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ سوال بہت سارے ہیں میرے پاس، اور بعض اوقات ہمیں ان کے جواب لینے بھی ضروری ہوتے ہیں. گو کہ سنشائن ریڈیو اور اردو ٹی وی ٹورنٹو کا آپ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کے خیالات سے. جاتے جاتے ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ جو پوچھا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک مسجد بنانے کا بھی پروگرام بنا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اپنے جو یہاں کے جو بھی مسلمان ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا بار بار ریپیٹ کہ کر رہا ہوں. یعنی مسجد کے لیے ٹھیک ہے، ایک مسجد جو ہے وہ کہتے ہیں قادیانی کی مسجد ہے، ایک سنی مسلک سے ہے، ایک شیعہ مسلک سے، وہ کہتے ہیں آپ کیا مسلک بتائیں گے؟ تو میں تو پہلی بات مسجد بنا بھی نہیں رہا ہوں صاحب، آنیسٹلی اسپیکنگ، اٹس ناٹ آئی ایم ناٹ میکنگ اے مسجد. ہاں، یہ میں پوچھنا چاہتا کہ مسجد میں جیسے آپ مسجد کا نام لیں گے وہی جیسے آپ نے خود بتا دیا، جو میری بات کو آپ نے کلیئر کر دیا، تو میں مسجد بنا نہیں رہا ہوں. میں تو ایک کمیونٹی سینٹر بنا رہا ہوں جس میں صلاح کی بھی انتظام ہوگا. لیکن مسجد جب آپ کہیں گے تو مسجد رام جو مسجد رام کا حصہ ہونا چاہیے، یعنی مسجد رام جو مکہ میں ہے اس کا حصہ کا مطلب یہ کہ اگر وہ 5 times a day پریز ہونی چاہیے وتھ اذان، پراپر طریقہ جو اعتکاف کر سکتے ہیں اس میں، اور سارا وہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، طواف قیام، نماز قائم کرنا، طواف نماز قائم کرنا اور ساتھ میں اعتکاف کرنا مساجد میں، وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اب اگر کوئی اس کو کوئی بھی جگہ کو مساجد کہہ دے تو وہ ہوتا ہے. اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہے اپنے گھروں کو تم قبلہ بنا لو، تو گھروں کو بھی قبلہ بنا سکتا ہے صلاۃ کے لیے. تو وہ جو ہم تو گھر میں قبلے کے طور پہ اس کو جگہ بنائیں گے، ناٹ ایز اے مسجد. مسجد بناتی ہے اس پہ پھر وہی والی آ جائے گی کہ یہ فلانے کی مسجد ہے، یہ فلانے کی مسجد ہے، اس کی مسجد ہے، یہاں جا نہیں سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، اور یہ سب پرابلم آ جاتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد آپ کا یہ کہ بحیثیت مسلمان آپ آ سکتے ہیں. جی ہاں، بحیثیت آ سکتے ہیں، بالکل. اور آخر میں آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دینا چاہیں گے ہمارے؟ یہ آئی پی سی کینیڈا ہے نا، اس کے ہی نمبر آپ دے سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ IPCCanada.com پہ جائیں، IIPCCanada.com، اور اگر کوئی info IIPCCanada.com، اور یہ فون نمبر وغیرہ بھی ہیں اس کے، آپ نوٹ کر لیں. 1-800 کے ادھر ہے، یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں. سامنے آپ نمبر نوٹ کر لیجئے، 1-800-867
0180 پہ آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے آپ محمد شیخ صاحب سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کا چند دن کا قیام ہے یہاں پہ, اور پھر آپ 1 مہینے ہیں تو آپ چاہیں تو آپ کو ڈائریکٹ بات کر لیں. 1-800-867-0180 پہ رابطہ کیجیے. یہیں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے, اور ہمارے سامعین جو ہیں یا ناظرین جو ہیں وہ آپ سے ضرور رابطہ کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.